مسلمین. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وقت اور حالات سے سالار ملت کبھی مایوب نہیں ہوئے، ہمیشہ مخالفتوں کا سامنا کرتے گئے اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے گئے. 14 مرتبہ جیلوں کو گئے، مقدمات ان کی تقاریر پہ ڈالے گئے. ان کو قائد بے باک کے پائے استقامت میں کبھی لغزش نہیں آئی، نہ ان کے کبھی قدم پیچھے ہٹے، وہ قدم آگے ہی بڑھتے چلے گئے. یہ زمانہ تھا کہ غریب لوگوں کی دعائیں تھی، غریب لوگوں کی تائید تھی. ہمیشہ سالار ملت آگے بڑھتے چلے گئے. غریب رکشہ چلانے والا، ٹھیلا منڈی ڈھکلنے والا اور اپنے کاروبار کرنے والا ہر ایک دعا دیتا تھا کہ سالار ملت آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمیشہ سالار ملت کی قیادت پر آنکھ موچھ کر اعتماد کیا جاتا تھا، اس لیے کہ سالار ملت کی نہ صرف بے باک قیادت تھی بلکہ سالار ملت کی بے داغ قیادت تھی. آج تک پوری زندگی میں کسی اسکینڈل میں سالار ملت کا کوئی نام نہیں لے سکتا تھا. بے باک اور بے داغ قیادت مسلمانوں کو بڑی مشکل سے ملتی ہے. 50 سال تک مسلمانوں کے مسائل کے لیے حکومتوں سے ٹکر لیتے چلے گئے، جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کرے، لیکن کبھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، نہ کبھی ڈر کر کسی سے سمجھوتا کیے. بے باکی جس کا وتیرہ تھا، حق گوئی جس کا وتیرہ تھا، ہمیشہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور بے باکی کی مثال قائم کرتے چلے گئے. آج ایوان حکومت میں اگر لوگ یاد کرتے ہیں تو سالار ملت کو یاد کر کے کہتے ہیں. یقیناً آندھرا پردیش کی سیاست میں سلطان صلاح الدین اویسی کی تاریخ کے بغیر آندھرا پردیش کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. آندھرا پردیش کی اسمبلی میں 22 سال تک گرجدار آواز کے ذریعے مسلمانوں کی ترجمانی کرتے رہے. 20 سال ایوان پارلیمنٹ میں آپ کے لیے آواز بلند کرتے رہے. کیا نہیں ہوا؟ ہمیشہ حکومتوں سے ٹکر لیتے چلے گئے. آپ بتائیے، حیدرآباد میں اردو اکیڈمی کا اعلان ہوا تو آندھرا پردیش میں، ہندوستان میں سب سے پہلے اردو اکیڈمی آندھرا پردیش میں قائم کی گئی. 1975 دسمبر کے 26 تاریخ کو چیف منسٹر وینکل راؤ نے دارالسلام میں اعلان کر کے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو نئے سال کا تحفہ پیش کر رہا ہوں اور اردو اکیڈمی دے رہا ہوں. یہ اردو اکیڈمی ہندوستان میں سب سے پہلے سالار ملت نے آندھرا پردیش میں قائم کروائی. بعد میں ہندوستان کے دیگر شہروں میں، دیگر ریاستوں میں قائم ہوتی چلی گئی. کیا نہیں کیا؟ سیٹوین کو قائم کروایا، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی لیے نمائندگی کی، وہ قائم کروایا اور اقلیتی کمیشن کو قائم کروایا. سالار ملت کے بے شمار حکومتوں کے پاس نمائندگی کر کے یہ کرائے اور اپنے طور پر تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا. وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہو، تعلیم کے ذریعے ہمارے نوجوان آگے بڑھے، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے اور تعلیمی میدان میں ہمارے لوگوں کو آنا چاہیے تھا. آج بھی سالار ملت کی خوابوں کو اس کو پورا کیا جا رہا ہے. غریب طلباء میں، غریب طالبات میں جو سرکاری مدارس میں اردو میڈیم کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دارالسلام میں محترم نقیب ملت مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے تعلیمی امداد دیتے ہیں، کیونکہ سالار ملت کا خواب تھا کہ ملت کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیمی میدان میں آگے آئے، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے، اپنا مستقبل روشن کرے. یہ تعلیمی میدان میں سالار ملت کی خواہش تھی. اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیے. آپ بتائیے کون سا شعبہ تھا جہاں سالار ملت نے ملت کی ترجمانی نہیں کی، جہاں بے باکی کے ساتھ آواز بلند نہیں کی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خلوت میدان کے گروڑ میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب قائد کو خراج عقیدت پیش کریں. اور وہ قائد محترم جو اپنی زندگی کے 50 سال ملت اسلامیہ کی خدمت میں وقف کر دیے تھے،
وہ قائد محترم جو ہمیشہ ملت کی سربلندی کے لیے حکومتوں سے ٹکر لیتے چلے گئے، وہ قائد محترم ہمیشہ کی طرح بے باکی کے ساتھ آگے بڑھ کر آپ کے لیے کام کرتے گئے، اور آج سالار ملت کی 5ویں برسی کے موقع پر، آج سالار ملت رحمت اللہ علیہ کی 5ویں برسی کے موقع پر ہم آپ کے ساتھ جمع ہیں، جس میں حبیب ملت نقیب ملت کا خطاب ہوگا۔ میں کہوں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ کو مخاطب کریں گے، میں یہی کہوں گا کہ ہم نظم و ضبط کے ساتھ جلسے کو سماعت کریں اور اپنی تقاریر سے یہ بات طے کر لے کہ سالار ملت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کو مستحکم کریں اور اپنی جماعت کو طاقت میں اضافہ کرے، آنے والے دنوں میں اپنے اتحاد کے فیصلے کے ذریعے اس جماعت کے مقام کو بلند کرے اور اس جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہر طریقے سے تعاون کرے۔ آؤ جم ہو جاؤ، اس میں یہ صلاح عام ہے، اتحاد المسلمین شیراز اسلام ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ قبل اس کے کہ حبیب ملت عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں، سالار ملت تقریری مقابلے۔ حضرات، پیچھے سے لوگوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، آپ کے شور پکارے میں آواز نہیں آ رہا، آپ خاموش بیٹھیے۔ انعامات کی تقسیم نقیب ملت کے ہاتھوں ہوگی، اس کے بعد حبیب ملت کا خطاب ہوگا۔ نظم و ضبط کے ساتھ خاموش بیٹھیے، آپ بھی سنیے، دوسروں کو بھی سننے کا موقع دیجیے۔ برائے مہربانی بیٹھ جائیے خاموشی سے، پلیز بیٹھ جائیے آپ۔ یہ انعامات کی تقسیم کا اعلان ہو رہا، اس کے بعد مخاطب کریں۔ سالار ملت تقریری مقابلے کے انعامات کی تقسیم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ کے دست مبارک سے عمل میں آئے گی۔ انعام اول محمد عبدالعزیز حسین صاحب، ایم ایس جونیئر کالج، گولڈ میڈل۔ عبدالعزیز حسین، ایم ایس جونیئر کالج، نقیب ملت کے دست مبارک سے گولڈ میڈل حاصل کریں گے۔ انعام دوم محمد عمران، سینٹرل پبلک اسکول، سلور میڈل حاصل کریں گے۔ انعام دوم محمد عمران، سینٹرل پبلک اسکول، اور انعام دوم مدثر محی الدین، عثمانیہ ماڈل اسکول۔ محمد عمران، محمد عبدالعزیز حسین جو انعام اول حاصل کیے ہیں، سالار ملت تقریری مقابلے میں آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ تھوڑی دیر انتظار کر لیجیے، ابھی اکبر بھائی خطاب کریں گے۔ سینیسین پر تشریف فرما بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جناب اکبر الدین اویسی صاحب، ایم ایل اے چندرائن گٹا اور دیگر ایم ایل اے حضرات اور میرے عزیز ساتھیوں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اللہ کے ہم بے شکر گزار ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ امت محمدی بنا کر ہم پر احسان کریم کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کا سایہ نصیب فرمایا۔ اور جب بات مجلس کی آتی ہے تو اس بات سے کون واقف نہیں کہ مجلس کے سالار نے ملت اسلامیہ کی ملی و تعلیمی خدمت کی ایسی مثال پیش کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا کی تاریخ کے اوراق پر ایسے سیاستدان کی مثال نہیں ملے گی جنہوں نے اپنی شاہی زندگی کو ٹھکرا کر
जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मिली व तालीम खिदमत के लिए सर्फ कर दिया था। चुनाचे सालार मिल्लत की तारीख के तकरीबन औराक मिली व तालीम खिदमत के जज्बे से सरशार है। जहां तक मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा सियासतदान होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में दिन रात सिर्फ और सिर्फ मिलत की खिदमत को अपना फरीजा समझा, मिलत के हर गोशे की तरक्की के लिए काम किए। एक कॉर्पोरेटर से अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत की और देखते ही देखते पार्लियामेंट तक पहुंच गए। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ मेरे भाइयों? ये सब सच्ची लगन और नेक नियति के सबब मुमकिन हुआ। अल्लाह ने सालार मिलत की मेहनत और ईमानदारी का उन्हें भरपूर फल दिया। भरपूर फल दिया। सालार मिलत ने मिलत के गरीब तबके की एक एक तकलीफ को दूर किया। कभी रक्षों पर लगा टैक्स माफ करवाया, तो कभी रिजर्वेशन की कामयाब मुहिम चलाई, कभी गरीब साबिका फौजियों को उनका हक दिलवाया, तो कभी बेकसूर मुसलमानों को आजाद करवाया, कभी फसादात में मुसलमानों को बचाया, तो कभी गिरफ्तार नौजवानों को कानूनी मदद के जरिए बेल करवाया। तो अजीजान मिल्लत, सालार मिल्लत ने मिल्लत के नौजवानों को न सिर्फ मुल्क की दूसरी कौमों के साथ चलने के काबिल बनाया, बल्कि सालार मिल्लत ने बनाया। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम तालीम मैदान में कितने पीछे थे, मगर सालार मिल्लत ने मिल्लत के नौजवानों को न सिर्फ तालीम मैदान में आगे आने की दावत दी, बल्कि उनके लिए तालीमी इदारों का जाल बिछा दिया। और तालीमी इदारे भी ऐसे जिनमें हर तरह की तालीम का इंतजाम, MBA, MCA, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, किसी भी शोबे में कोई कसर बाकी न रखी। ये सालार मिल्लत की कोशिशों का नतीजा है कि आज हमारे भाई बहन तालीमी मैदान में बड़े बड़े ओहदों पर फायज है, बैरूनी मुमालिक में भी बड़े बड़े ओहदों पर फायज है। सालार मिल्लत की मिली व तालीमी खिदमत को मुकम्मल बयान करना इस नाचिस जुबान की बस की बात नहीं, क्योंकि सालार मिल्लत में मिली व तालीमी खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा था। सही फैसले, सही रहनुमाई, सही क़यादत, सही अंदाजे उनके खूबियों में शामिल थे। निहायती दूरंदेश क़यादत के मालिक थे। सालार मिल्लत ने मिल्लत की खिदमत के लिए ठोस काम किए। मिल्लत खिदमत के जज्बे से सरशार इस क़यादत ने मिल्लत को सियासी मैदान में तरक्की दिलाने के लिए वो रास्ता दिखाया कि आज हम एक मजबूत सियासी ताकत के मालिक है। क्या बल्दिया, क्या असेंबली, हम तो पार्लियामेंट में भी बोलने वाले बन गए। मगर मेरे साथियों, मगर मेरे दोस्तों, आज हमारे बढ़ते कदम तासुब भरी जमातों में हलचल पैदा कर दिए। यही वजह है कि आज हमारे कदमों को रोका जा रहा है। कभी हमारे नुमाइंदों को आगे बढ़ने से, कभी हमारे नुमाइंदों को कैद किया जा रहा है, तो कभी हमारी जुबान पर पाबंदी लगाई जा रही है। मगर मेरे दोस्तों, ये सालार मिल्लत की दिन रात की कोशिशों से आगे बढ़ी जमातें जो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। यूं तो दुनिया में कई रहनुमा है और अपने अपने अंदाज में मिल्लत को लूट कर चले गए। और तकरीबन रहनुमा का यही मकसद था कि जब तक सियासत में रहो, अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लो या फिर अपने सियासी रसूख के जरिए अपनी तिजारत को चमका लो। किसी ने मिल्लत की खिदमत का ढोंग रचाकर अपना अखबार जमा लिया, तो किसी ने अपनी सियासी ताकत का, सियासी जिंदगी का सहारा लेकर कोयरा चुरा लिया। किसी ने बेहिसाब दौलत जमा कर ली। तो और आप तो जानते ही हैं कि किसी ने अपने डेयरी फार्म के भैंसों की तादाद बढ़ा ली। और कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ना अपने अफराद खानदान के लिए कुछ किया, ना मिल्लत के लिए कुछ किया। सिकंदर को तो हम जानते ही हैं, जिसने सारी दुनिया को फतह किया, मगर एक सिकंदर प्राइमरी स्कूल भी रखकर नहीं गया। तो मेरे साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने सालार मिल्लत को वो शोहरत, वो इज्जत अता की थी कि अगर वो चाहते तो अपने अफराद खानदान के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, या फिर अपने आरामदेह जिंदगी, या फिर अपने पास मौजूदा दौलत के जरिए आरामदेह जिंदगी गुजार सकते थे। मगर मेरे अजीज साथियों, सालार मिल्लत ने ऐसा कुछ नहीं किया। ना आरामदेह जिंदगी को अपनाया, ना अफराद खानदान को गले लगाया, बल्कि मिल्लत को अपनाया और मिल्लत को गले लगाया। तो मेरे साथियों, ये है एक सच्चे खिदमत गुजार की पहचान, जिन्होंने क़यामत तक चलने वाले तालीमी इदारों को जिन्होंने क़यामत तक चलने वाले तालीमी इदारे खोल दिए, मुसलमानों के दवाखाने मुसलमानों के नाम कर दिए। और अगर अपने नस्ल के लिए कुछ छोड़ गए तो वो है बुलंद हौसला और आखिरी सांस तक सच्ची लगन से मिल्लत की खिदमत के नसीहत छोड़ गए। एक मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म तक पहुंचा कर गए। ना अपनी किसी औलाद के लिए ऐशो इशरत का सामान दे गए, ना शॉपिंग मॉल दे गए, बल्कि उनके इस दुनिया के जाने के बाद भी उनकी औलाद सच्चे दिल से मिल्लत की खिदमत करते हैं। ऐसी नसीहत, ऐसी ताकीद कर गए। तो ये थे
یہ سالار ملت جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں ملت کی خدمت کی بلکہ ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کے اولاد ملت کی خدمت کرتے رہے، ایسے کام کر گئے۔ آج سالار ہمارے بیچ نہیں رہے، مگر سالار کے قائم کردہ یہ تعلیمی ادارے رہ گئے جو ہر روز ملت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، یہ دواخانے جو مریضوں کو آرام دے رہے ہیں، یہ دارالسلام بینک کی شاخیں جو ملت کو سہارا دے رہے ہیں۔ ہے کوئی جو ایسی ہستی کا نام بتا دے جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں ملت کی خدمت کی بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی محنت کا پھل ملت کو مل رہا ہے؟ نہیں میرے ساتھیوں، ایسی ہستی نہ کبھی پیدا ہوئی اور نہ کبھی ہو پائے گی، اور اگر کبھی پیدا ہوئی تھی تو وہ ہے سالار ملت۔ مگر میرے ساتھیوں ملت نے ان کی ایمانداری کا کیسے امتحان لیا کہ سواگرات کو ان کی ایمانداری کا امتحان لیا۔ میرے ساتھیوں، ہر کوئی سالار نہیں ہو سکتا اور سالار کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ وہ سالار جنہوں نے ہر مشکل دور میں ملت کی صحیح رہنمائی کی، ملت کے جذبات کا احترام کیا، ملت کے جذبات کو کبھی بھڑکنے نہیں دیا، تو یہ ہے ایک سچا سالار، یہ ہے ایک سچا رہنما۔ حالانکہ ابھی عمر نہیں تھی سیاست سنبھالنے کی، مگر اللہ نے بہت جلد ان کے کندھوں پر مجلس کی صدارت کی ذمہ داری دے دی۔ اور کیا خوب کہنا اس شخصیت کا جنہوں نے ملت کی ذمہ داری ایسے نبھائی کہ دنیا تا قیامت اس ہستی کو سلام کرے گی۔ لہذا میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سالار کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ملت کا ساتھ دے، ملت کی جماعت کے ہاتھ مضبوط کریں، اور سالار ملت نے دن رات محنت کر ملت کو جس مقام پر پہنچایا اس مقام کو قائم رکھے۔ بلدیہ، اسمبلی، پارلیمنٹ، ہر جگہ جہاں پر سالار حکومت سے جن باتوں کی لینا ہے ان باتوں کا احترام کرے اور موجودہ قیادت اسد صاحب، اکبر صاحب کے ہاتھ مضبوط کرے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امن کی حیات کشمکش سے انقلاب۔ خدا حافظ۔ حضرات، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب میں حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب، قائد ایوان مقننہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، وہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنشین پر تشریف فرما نقیب ملت و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت امام پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ یاد سالار محترم کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ سے اور ہم سب سے سالار ملت کو جدا ہو کر 5 برس گزر چکے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے،
اور مجلس اتحاد المسلمین کی اس تاریخ میں سالار محترم کی خدمات کو سرزمین دکن کے مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ تو بہت پرانی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین سلطنت آصف جاہی کے دور میں قائم ہوئی اور مجلس اتحاد المسلمین پہلے بین المسلمین کے نام سے جانی جاتی تھی، بعد میں اتحاد المسلمین مجلس کا نام مجلس اتحاد المسلمین پڑا، اور پھر ہندوستان کی آزادی کے بعد اور ہندوستان کی آزادی سے پہلے پولیس ایکشن ہوا سرزمین دکن پر، اور پولیس ایکشن کی تباہی و بربادی سے شاید یہاں کھڑے نوجوان واقف نہیں۔ آج میں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو بیان کرنا اپنی ذمہ داری و فرض سمجھتا ہوں کہ لوگ آج مجلس اتحاد المسلمین کے اس طاقت اور اس سجے سجائی ڈائس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن ایک دور وہ بھی تھا جب نہ صرف مجلس اتحاد المسلمین بلکہ سرزمین دکن سے ہماری شناخت کو مٹانے کے منصوبے بنائے گئے۔ ایک دور وہ بھی تھا جو پولیس ایکشن کے نام پر ہماری عصمتیں لٹی، ہماری آبرو لٹی، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑی، ہمارے جگمگاتے ہوئے محلات ویران ہوئے، ہماری جاگیریں لٹی، ہمارا منصب لٹا، ہمارا تخت لٹا، ہمارا تاج لٹا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ارے لکھنے والوں نے یہاں تک کہ لکھا کہ پولیس ایکشن کے نام پر 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا سرزمین دکن پر۔ نہ صرف حیدرآباد بلکہ حیدرآباد سے آگے آپ جانتے ہیں کہ بولارم علاقہ ہے، اس بولارم کے علاقے میں پولیس ایکشن کے ایک تاریک رات میں 14 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ نہ صرف یہ بولارم بلکہ ہم آگے بھی بڑھیں تو